سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں حق کا تلاوتی، جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ اب یہاں پہ یتلونہ کا لفظ جو ہے یہ تلا یتلو سے ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، فالو کرنا، اور اسی سے لفظ تلاوت بھی نکلا ہے۔ تو ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ پڑھتے ہیں، ایک لائن کے بعد دوسری لائن پڑھتے ہیں، ایک آیت کے بعد دوسری آیت پڑھتے ہیں، تو گویا کہ ہم قرآن کے الفاظ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہو گیا، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ قرآن میں پڑھتے ہیں ہم نے اس کو عمل میں لانا ہے، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو ماننا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے پڑھنے کو جو ہے وہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ فرمایا کہ حق کا تلاوت ہی، تو جس کے ضمن میں مفسر کرام یہ فرماتے ہیں قرآن کے ہم پہ جو ہیں وہ حقوق بنتے ہیں۔ پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو مانا جائے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، کہ ہمیں یہ بات پہلے اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اس کا ایک مقام ہے، یہ 7 آسمانوں سے آئی ہوئی کتاب ہے، یہ عام معمولی کتاب نہیں ہے، اور یہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ جیسے مجھ پہ میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میری اولاد کی ذمہ داری ہے، میرے گھر کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم پہ قرآن کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں، اپنے حقوق کا حصہ سمجھیں، تو اس کو مانا جائے جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ دوسرا اس کا معاملہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے کہ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کے مخارج کا آنا، اس کے الفاظ کی ادائیگی اور اس کی خوبصورت انداز میں تلاوت کرنا، یہ اس کا دوسرا حق بنتا ہے۔ تیسرا حق اس کا یہ بنتا ہے کہ اس کے ترجمے کو سمجھا جائے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے۔ کم سے کم ہمیں پتہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اگر ڈیٹیل تفسیر نہیں بھی جانتے تو کم سے کم ترجمے کی حد تک تو ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیپلی سمجھیں گے جیسا اس کا سمجھنے کا حق ہے، غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ آیات کا ربط کیا ہے، کس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے، کس ہسٹری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا اگلا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں کہ جیسا عمل کرنے کا حق ہے۔ اور آخری حق اس کا یہ بنتا ہے کہ اس کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں جیسا کہ اس کے پہنچانے کا حق ہے۔ تو یہ قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور قرآن اس کا ہم سے سوال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا سوال کریں گے کہ جیسے ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ماں باپ کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، میاں بیوی نے آپس میں دوسرے کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اسی طریقے سے ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ تو جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے تلاوت کرنے کا، اولئک یؤمنون بہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہی قرآن کو پڑھے گا اور سمجھے گا۔ لہٰذا جو قرآن کو نہیں پڑھتا اور نہیں جاننے کی کوشش کرتا اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ وہ بے شک اپنے آپ کو مومن کہے، مگر آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ایمان والا ہی اس کتاب کو پکڑے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، چاہے وہ اس کے 5 حقوق سے انکار کرے یا پھر اس کی حقیقت سے انکار کرے یا عمل کرنے سے انکار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خسارے والے ہیں۔ اب خاسرون کا لفظ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، اس نے اس کو معرفہ کر دیا ہے، اور یہ اسم کی صورت میں بیان ہو رہا ہے، اور اسم میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ اور خسارہ کہا جاتا ہے ایسے نقصان کو جس کی کبھی کوئی تلافی ممکن ہی نہ ہو سکے دونوں جہانوں میں۔ تو گویا کہ جس نے اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق توڑا وہ ایک ایسے خسارے میں چلا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی تلافی نہیں کر سکتی ہے۔